بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمیں آپ سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً ان کو پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز باقاعدہ ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بما كانوا يفسقون۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا
تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آپ نے جو آیات بینات تلاوت سماعت کی، ان کا مفہوم سماعت فرمائے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ جب ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے سایہ کیا اور تمہارے اوپر نازل کیا من و سلوہ۔ یہ من و سلوہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے اوپر کھانا نازل ہوتا تھا۔ آج ہم محنت کے ساتھ کھانا جو ہے اس کو کماتے ہیں، پہلے رزق کماتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پکاتے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات عطا فرمائے کہ ان کے اوپر بادلوں کے ساتھ سایہ کیا جاتا، ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا جاتا۔ من کا معنی ہوتا ہے میٹھا کھانا، اور سلوہ ان کے اوپر ایک پرندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوتا، بھنا ہوا گوشت ہوتا، اس کو وہ استعمال کر لیتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد نعمتوں کا تذکرہ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ جہاں سے تمہارا دل کرے، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں، کوئی بھی چیز جو استعمال کریں تو وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ صرف اس کا تعلق کھانے کے ساتھ نہیں، رزق کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں پاکیزہ رزق کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ الا حاصل قیاس، جب ان کے اوپر اتنی زیادہ آسانیوں کو نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ فلاں بستی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، جس کے حوالے سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت سے لے کر آج تک جنگیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا وہ منصب عطا فرمائے، بیت المقدس ہمیں عطا فرمائے۔ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کے اوپر جناب ہمیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بستی کے اندر ان کو حکم ہوا کہ داخل ہو جاؤ، اور جیسے ہی داخل ہو تو تم نے وہاں پر سجدہ کرنا ہے اور یہ لفظ بولنا ہے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم نے وہاں پر داخل ہو کے کہنا ہے حِطَّةٌ، کہ مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ لیکن دیکھیں آپ کہ بنی اسرائیل جب وہاں پر داخل ہوئے اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر، تو انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ اب سجدہ کرنے کی کیفیت کیا تھی کہ یہ زمین پر تو جھکے، لیکن اپنا جو چہرہ ہے نا، اپنا چہرہ یہ اوپر کی جانب کر رہے تھے۔ اس جھکنے کی وجہ بھی یہ تھی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو جھکا دیا۔ جب پہاڑ ان کے اوپر جھک رہا تھا تب بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ اس طرح کیا کہ ایک آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ کہاں تک پہنچا ہے، اور ادھر سے سجدہ بھی کیے جا رہے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو یہود کے اندر جو ہے وہ سجدہ کرنے کی کیفیت ایسی ہی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی پیشانی، اپنی جو رخسار ہے اس کو تو زمین پر لگاتے ہیں، لیکن پیشانی زمین پر نہیں لگاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر مفلسی کو نازل فرما دیا، ناداری کو نازل فرما دیا، اور ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ وہاں سے ہجرت کرو۔ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو قوم نے پانی مانگا، اس کا تذکرہ بھی انہی آیات کے اندر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجْرَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کیا، مولا کریم پانی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے، اور پتھر سے 12 چشمے نکل پڑیں گے، 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بطور معجزہ عطا ہوا تھا اس کو زمین پر مارا، 12 چشمے نکل پڑے۔ مفسرین فرماتے ہیں 12 چشموں کا نکلنا اس وجہ سے تھا کہ یہ قوم ایک دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہیں پیتی تھی،
اسی وجہ سے علیحدہ علیحدہ ان کو چشمے عطا کیے گئے، ساری کی ساری قوم وہاں سے سیراب ہوئی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ان کو عطا فرمائے، لیکن جب وقت آیا آزمائش کا، جب وقت آیا جہاد کرنے کا، تو یہ قوم اتنی کاہل اور سست ہو چکی تھی کہ انہوں نے جہاد کے اندر جانا گوارا نہ کیا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سابقہ انبیاء جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے بھی معجزات ہیں، ان تمام معجزات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کہ آپ نے عصا پتھر پر مارا، 12 چشمے نکل پڑے۔ پتھروں سے تو پانی نکلتا دیکھا ہے، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پتھروں سے چشمے پھوٹتے نظر آتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جو چیز جس سے کبھی پانی نکلتا ہی نہیں دیکھا، جہاں سے تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ ایک وقت آیا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، پانی ختم ہو چکا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، تھوڑا سا پانی برتن میں تھا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ وہاں پر رکھ دیے اور ان سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیوں نہ درود و سلام پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو پانی بھی پلایا اور بھی دیگر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے وہ عطا کیے، لیکن اس کے باوجود قاری صاحب نے جو آخری آیات کے جو آخری الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، مفسدین، کہ یہ لوگ پھر بھی زمین کے اندر فساد کرنے والے تھے۔ یاد رکھیں کہ اس دور سے لے کر آج تک روئے زمین کے اوپر جو فسادات ہو رہے ہیں، یہ 2 قوموں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایک ہنود اور دوسرا یہود۔ ان دونوں کی وجہ سے فسادات ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کے بارے میں آپ اگر سرچ کریں تو یہ ہٹلر نے بھی یہ کہا تھا کہ زمین سے اگر 2 قوموں کو ختم کر دیں زمین پر امن ہو جائے گا، ایک ہنود اور دوسرے یہود۔ ہنود سے مراد ہندو اور یہود سے مراد آپ احباب جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ مفسدین کے الفاظ ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج قاری صاحب فرمودات حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ احباب توجہ سے سماعت کیجئے۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند،
یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے پر جو ہے وہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ علامہ اقبال کے فرامین تھے تو میں اس پر حاشیہ کیسے لگاؤں، یہ تو بہت بڑا ہمت کا کام ہوگا۔ اس لیے اقبال کو پڑھنے، اقبال کو سننے کے لیے عقل بھی ایسی چاہیے۔ بعض ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ جن کے حوالے سے بندہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن شاعر نے جس مقصد کے لیے لکھا ہے اس مقصد کو پیش نظر ہونا چاہیے۔ ہمارا اگلا مرحلہ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوگا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ بسم اللہ۔ تیرے سونے مدینے تو قربان جاں، تیرے سونے مدینے تو قربان میں، للہ مینو مدینے بلا سونے گھٹ دے جاندے نے سا دم دا کیے وسا، گھٹ دے جاندے نے سا دم دا کیے وسا، مرن تو پہلے روزہ وکھا سونے لاجاں رکھ لے شہاڑ پاون دیاں رتاں، یعنی قسمت جگاون دیاں، لاجاں رکھ لے شہاڑ پاون دیاں رتاں، یعنی قسمت جگاون دیاں، لے دے چھٹیاں مدینے نو جاون دیاں، لے دے چھٹیاں مدینے نو جاون دیاں، من لیندا اے تیری خدا سونیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لے دے چھٹیاں مدینے نو جاون دیاں، من لیندا اے تیری خدا سونیا، سن لے عرضاں حبیبا کمینے دیاں، جدوں گئیاں نے ود آگا سینے دیاں، سن لے عرضاں حبیبا کمینے دیاں،
جدو گئیاں نے ود اگاں سینے دیاں گلاں سندا جدوں ہاں مدینے دیاں گلاں سندا جدوں ہاں مدینے دیاں درد دیندے نے بھانبڑ مچا سونیاں گلاں سندا جدوں ہاں مدینے دیاں درد دیندے نے بھانبڑ مچا سونیاں میں سنبھالا کیویں قلب بیتاب نوں کیویں روکا میں ہنجواں دے سیلاب نوں میں سنبھالا کیویں قلب بیتاب نوں کیویں روکا میں ہنجواں دے سیلاب نوں جدوں جاندے مدینے دے ول قافلے جدوں جاندے مدینے دے ول قافلے ہنجو جاندے نے اکھیاں چوں آ سونیاں جدوں جاندے مدینے دے ول قافلے ہنجو جاندے نے اکھیاں چوں آ سونیاں بھاویں مجرم تے بدکار انسان ہاں لوکی کہندے میں تیرا مدا خان ہاں بھاویں مجرم تے بدکار انسان ہاں لوکی کہندے میں تیرا مدا خان ہاں عیب سائم نے کمیں دے نہ ویکھنا عیب ارشد نے کمیں دے نہ ویکھنا تویں لجپال لگیاں نے با سونیاں عیب سائم نے کمیں دے نہ ویکھنا تویں لجپال لگیاں نے با سونیاں لے دے چھٹیاں مدینے نوں جاون دیاں من لیندا اے تیری خدا سونیاں ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار آپ نے پنجابی زبان میں کلام سماعت کیا۔ بلا تاخیر ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات؟ جی مفتی صاحب آج کا پہلا سوال ہے، اگر کسی کو ادھار دی ہوئی چیز گم ہو جائے یا خراب ہو جائے تو کیا اس کا تاوان لینا جائز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھار دی ہوئی چیز اگر تو وہ پیسوں کی صورت میں ہو تو یاد رکھیں، اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روپے پیسے ایسی چیز ہوتے ہیں کہ جو مخصوص کرنے سے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ مثلا کوئی بندہ کہے جی یہ 5000 لے لو اور یہی آپ نے واپس کرنا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی بھی 5000 واپس کر دیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ قرض وہ بطور قرض ہو جائیں گے۔ آپ نے 5000 دیے، کہا جی یہ امانت رکھ لو، تو امانت رکھنے کی صورت میں وہ قرض بن جائیں گے، وہ آپ کو ادا کرنے لازم ہے۔ بعض فقہا نے یہی مسئلہ لکھا ہے۔ لیکن اگر بہرحال آپ نے کوئی امانت رکھی تھی، کوئی چیز ایسی کہ جو محسوس تھی، یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے کسی کے پاس کوئی گھڑی امانت رکھ دی یا کوئی بھی اور چیز، تو اگر وہ ضائع ہو گئی تو اس حوالے سے یہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے کہ امین جو بندہ ہے جس کے پاس آپ نے امانت رکھی ہے، اگر تو وہ اپنی طرف سے پوری حفاظت کرے، حفاظت کرنے کے باوجود وہ ضائع ہو گئی تو ایسی صورت میں امین کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ شرعی اصول یہی ہے کہ امانت اگر ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے تو اس کا واپس کرنا یہ لازم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس بندے کی کوتاہی اس میں شامل تھی، مثلا آپ نے کسی بندے کو گاڑی دی اور آپ نے کہا کہ جناب یہ میں آپ کے پاس بطور امانت رکھ رہا ہوں، اب اس نے کیا کیا جناب، باہر گلی میں کھڑی کر دی، لاک بھی اس کا نہیں کیا، اب وہ ضائع ہو گئی، کوئی چرا کے لے گیا، تو ایسی صورت میں یہ بندہ ضامن ہوگا کیونکہ اس نے حفاظت ہی نہیں کی۔ ہاں اگر گاڑی امانت رکھی تھی، اس بندے نے جناب اس کو لاک بھی لگایا، ٹریکر شریکر جو بھی جناب اس کے پاس چیزیں تھیں، اپنی طرف سے اس نے پورے لوازمات پورے کر دیے، اب اگر وہ ضائع ہو گئی تو یہ شرعی طور پر اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال آپ کا ہو تو وہ آپ مزید کر سکتے ہیں۔
جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن ملتان سے پوچھتی ہیں کہ وضو میں اگر کچھ کھا لیں تو کیا نماز سے پہلے کلی کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال آپ کا کومنٹ میں بھی آیا تھا، مجھے وہ بھی یاد پڑ رہا ہے کہ ایک بندے نے سوال کیا تھا جی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس کے ضمن میں وہ بھی مسئلہ آپ سماعت کر لیجئے گا۔ یاد رکھیں کہ وضو کی دو اقسام سمجھ لیں آپ بنیادی طور پر۔ ایک ہوتا ہے وضو کا لغوی معنی، وضو کا لغوی معنی ہوتا ہے دھونا، اور وضو کی ایک قسم ہوتی ہے وضو صغیر جس کو کہا جاتا ہے، ایک وضو کی قسم ہے وضو کبیر۔ وضو صغیر کیا ہے جناب؟ ہاتھوں کا دھو لینا، کلی کر لینا، یہ ہے وضو صغیر، اور وضو کا لغوی معنی ہوتا ہے دھونا۔ تو اگر آپ نے مکمل وضو کیا تھا، وضو کبیر آپ نے کیا ہوا تھا، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جو ذائقہ چھوڑنے والی ہے، مثلا آپ نے جناب اونٹ کا گوشت ہی کہہ لیں وہ کھا لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی چیز استعمال فرمائی اور اس کے بعد آپ نے کلی نہیں کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز ذائقہ نہ چھوڑے تو اس کے بعد اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو اسی وضو کے ساتھ آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت چونکہ چکناہٹ والا ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسی صورتحال کے اندر ہاتھوں کا اچھے طریقے سے دھونا اور کلی کرنا یہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کلی نہیں کریں گے تو ہونٹ آپس میں جڑ رہے ہوں گے اور منہ کے اندر ایسا ذائقہ ہوگا، ہاتھ آپس میں جڑ رہے ہوں گے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ جناب اچھے طریقے سے ہاتھوں کو بھی دھوئیں اور کلی بھی اچھے طریقے سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا یا آپ کا یہ عمل کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، تو اس وضو سے مراد وضو صغیر ہے کہ اچھے طریقے سے اپنے منہ کے اندر سے چکناہٹ کو دور کر لینا۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر یہ اصول مد نظر رکھیں کہ جو چیز منہ کے اندر ذائقہ چھوڑے اس کا دور کر لینا، کلی کر لینا اور ہاتھوں کا دھونا یہ لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ایسی بے ذائقہ سی چیز استعمال کی ہے، مثلا آپ نے پانی پی لیا تھا یا اس کے اندر کوئی ہلکا سا ذائقہ موجود تھا، تو اس کے بعد اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اور اصول بھی آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی کھائے ہوئے یا پیے ہوئے آپ استعمال کی کوئی چیز، کافی وقت گزر گیا، منہ کے اندر اس کا ذائقہ موجود نہیں ہے، منہ کے اندر جو اس کے منہ کے اندر پانی ہے وہ اس قدر جناب مکس ہو گیا، وہ ذائقہ بالکل ختم ہو گیا، تو اب اگر وضو نہیں بھی کرے گا یعنی کلی نہیں بھی کرے گا تو ایسی صورتحال کے اندر عبادات کر سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک گلاس پورا پانی بھی پی لیا، اس کا ذائقہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، تو پھر بھی وضو کرنا یا کلی کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں، پھر ایسی صورتحال کے اندر کلی کرنا ضروری نہیں۔ جب ذائقہ منہ کے اندر نہیں ہے تو مقصد تو ہے منہ کو صاف کرنا، جب آپ نے منہ اپنے کو صاف کر لیا، ذائقہ اندر نہیں ہے، اور مثال کے طور پہ کسی نے اتنا پانی پیا تھا، کوئی بھی ایسی چیز دانتوں کے اندر نہیں ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے، منہ کے اندر کوئی بھی ایسا ذائقہ نہیں ہے، تو آپ بلا وضو کیے بھی، یعنی پہلے یہ یاد رکھیں بات کہ پہلے وضو کیا ہو، بعد میں اگر کوئی چیز آپ نے کھائی اور اس کا ذائقہ ختم ہو گیا تو آپ اسی طریقے سے نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں جی آگ پر پکی ہوئی چیز اگر کھا لیں تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے، یہی سوال غالباً حضرت میں صحابی کا نام میرے ذہن سے سکپ ہو گیا، بہرحال ایک صحابی تھے جو فقیہ صحابہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، اور دوسرے صحابی وہ تھے کہ جو محدث تھے۔ محدث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو صرف روایت کرنے والے۔ تو انہوں نے جب آپس میں یہ بات کی نا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو منقول ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ نے اس کے بعد وضو فرمایا تھا، تو اب انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ اگر میں گرم پانی کے ساتھ وضو کر لوں تو کیا میرا وضو ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا بالکل ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں پر مراد آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو سے مراد وضو صغیر ہے، اور وضو صغیر کیا ہے جناب؟ ہاتھوں کا دھو لینا اور کلی کر لینا۔ اب دیکھیں کتنا انہوں نے ایک فقیہانہ انداز کے اندر جواب دیا کہ جناب مسئلہ بھی سمجھا دیا اور اصول بھی بتا دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دین اسلام کے حوالے سے جب اصول مد نظر ہوتے ہیں نا تو پھر بہت ساری خطاؤں سے بندہ بچ جاتا ہے۔
جی مفتی صاحب، اگلا سوال فیصل آباد سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ ہاتھوں میں قدرتی پتھر کی انگوٹھیاں پہننا یا پتھر جسم کے ساتھ لگانے کے لیے اپنے پاس رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جی کہ کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے، کوئی بھی چیز، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ ہاں، کسی چیز کی تاثیر اگر آپ مجازی طور پہ لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس جناب گرم پانی پڑا ہوا ہے، پانی سے آپ بھاپ لے رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اسے کوئی مؤثر حقیقی تو نہیں سمجھ رہے، اس بھاپ سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ماہرین کچھ لکھتے ہیں کہ پتھروں سے ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر۔ یہ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی پتھروں کا جواز نہیں پیش کر رہا، صرف آپ کو ماہرین کی ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جناب جن سے ریزز خارج ہوتی ہیں اور ان کی تاثیر ہو سکتی ہے۔ یہ ہم اس کو ظن کے طور پہ لے سکتے ہیں، گمان کے طور پر۔ اگر کسی بھی چیز کو مؤثر مجازی سمجھ کر کسی نے پہن لیا، وہ کسی طرح کے بھی پتھر تھے، تو یہ شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن ان کو جناب یہ کہہ لینا کہ اس کی وجہ سے مجھے جناب فائدہ اور نقصان ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ کسی چیز کے اندر تاثیر کو پیدا فرما دے، یہ محال نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر مکمل بھروسہ کر لینا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مرد کے لیے صرف اور صرف 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی بطور سنت پہننا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے آتا ہے کہ سرخ عقیق انہوں نے اپنے یہ دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر یا بائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر پہنا، اور سنت سمجھ کے پہنے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے اوپر جناب بھروسہ کر لیں تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اس سے بچنا لازم ہوگا۔ سب زینت کے لیے اگر انگوٹھی پہنی جائے یہ پتھر کی تو جائز ہے؟ مرد کے لیے بطور زینت کوئی بھی چیز پہننا جائز نہیں ہے، ہاں اس کو سنت سمجھ کے پہنے گا تو جائز۔ ہاں آگے بات آتی ہے خواتین کے حوالے سے، گلے میں پہن سکتی ہیں، وہ ہاتھوں میں پہنے جناب، وہ 4 5 پہن لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے سوائے ایک انگوٹھی کے اور کوئی بھی چیز پہننا جائز نہیں ہوگا، بطور زیور نہیں پہن سکتا۔ بعض لوگ قدرتی پتھر پہنتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے ہماری بیماری کا علاج ہوتا ہے اور ہمیں واقعی فائدہ ہوتا ہے، کہ نفسیاتی طور پہ لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا کوئی اثر بھی اس میں پایا جاتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، میں نے اسی لیے کہا نا کہ جو جس فن کا ماہر ہے وہی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، تاہم میں نے آپ کو قاعدہ ایک بتا دیا، ایک اصول بتا دیا کہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ ریزز خارج ہوتی ہیں، اسی طرح پتھروں سے بھی۔ یہ ماہرین کی رائے ہے، میں کوئی اپنی رائے آپ کے اوپر نہیں جناب کوئی آپ کو بیان کر رہا، میں آپ کو ماہرین کی رائے بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے۔ تو اگر اس پر گمان کر لیا جائے، لیکن پھر وہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مجازی طور پہ آپ کسی سے بھی کوئی فائدہ حاصل کر لیں تو یہ شرعی کوئی قباحت اس کے اندر نہیں ہے۔ مصطفیٰ، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ 4 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک انگوٹھی 4.5 ماشا کی ہونی چاہیے، تو ٹوٹل وزن ہی 4.5 ماشا ہونا چاہیے 4 انگوٹھیوں کا، یا 4 انگوٹھیوں کا اگر 4.5 ماشا بڑھتا جائے وہ زیادہ ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ تو وہ جائز ہوگا یا اچھا نہیں؟ سوال ہے آپ کا، اور ظاہر ہے سوالات کا ذہن میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مزاح کے طور پر ایک جواب دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہے جی مجھے 18 سال کا ایک جناب نوجوان چاہیے، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 سال کے 2 چل جائیں گے، تو کیا ایسا جائز ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منقول ہے نا، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی ہے جناب، اس سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں پہن سکتے اور ان کو تقسیم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ جناب ایک ماشے کی 4 انگوٹھیاں بنا لے کوئی، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک ہی انگوٹھی ہو، اور پہننی بھی آپ نے جناب سیدھے ہاتھ کی اس انگلی کے اندر یا الٹے ہاتھ کی اس انگلی کے اندر۔ آپ اگر ترمذی اٹھا کر دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے یا تو بائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر انگوٹھی پہنی یا دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اندر انگوٹھی پہنی۔ اس کے علاوہ کوئی اپنی رائے کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ خلاف سنت ہوگا۔ یہ بہرحال اس کو ذہن سب ابھی آپ نے انگوٹھی دکھائی ہے،
آپ نے بھی کوئی پتھر پہنا ہو، اس کا نام کیا ہے؟ یہ والا پتھر پہننا جائز ہے؟ کوئی بھی پتھر اگر آپ اس کو گمان کے طور پر پہنیں گے تو جائز ہے۔ میں نے اس کو کوئی بھی مؤثر حقیقی سمجھ کے نہیں پہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے پہنا ہے۔ پتھر کوئی بھی ہو لیکن اس کو آپ بطور عبادت پہنیں گے دائرہ اسلام سے خارج ہے، بطور تعظیم پہنیں گے تب بھی گناہ ہے، بطور سنت پہنیں گے تو جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ یہ اگلا سوال لاہور سے عمران سعید پوچھتے ہیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف اور نماز، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ یہ ایک ہی طرح کی عبادتیں ہیں، ثواب کے اندر بھی برابر ہیں۔ خانہ کعبہ اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ طواف کریں، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی اور جگہ آپ کو میسر نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ آپ جائیں تو نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ کثرت کے ساتھ طواف کریں۔ نوافل تو آپ یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مدینہ شریف چلے جائیں وہاں پر بھی آپ نوافل پڑھ لیں گے، کسی جگہ پر بھی، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں بھی میسر نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے اندر احکامات ہیں اسی طرح طواف کے اندر بھی احکامات ہیں۔ طواف کے لیے وضو کرنا آپ کو واجب ہے۔ نماز کے اندر اگر آپ کا وضو فاسد ہو جائے تو آپ بنا کر سکتے ہیں، اسی طرح طواف کے اندر اگر وضو فاسد ہو جائے تو آپ وضو کر کے وہیں سے بنا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 4 چکر مکمل کر لیے تھے، 5ویں چکر پہ جا کے آپ کا وضو فاسد ہوا تو آپ وضو کر کے واپس آ کے تو اسی جگہ سے اپنے اس چکر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ طواف اور نماز کو ایک ہی طرح کی عبادت قرار دیا ثواب کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے اندر ہم بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر بات چیت نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی عطا فرمائی، باتیں بھی کر سکتے ہو لیکن نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے۔ اگر 4 چکروں سے کم تھے پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہیں سے شروع کر لیں یا پہلے چکر سے آپ شروع کر لیں، لیکن اگر 4 سے زیادہ ہو گئے تھے تو پھر بہتر یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ آپ اس سے آگے جو ہے اپنے طواف کو جاری رکھیں، کیونکہ 4 چکر مکمل ہو چکے تھے، اکثر چکر ہو چکے تھے، یعنی آدھے سے زیادہ آپ عمل کر چکے تھے تو وہیں سے آپ بنا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مصطفیٰ یہ بتائیں چوتھا چکر ابھی درمیان میں ہی تھا تو درمیان سے ہی وہ چکر شروع کریں گے وہیں یا سے شروع کر ابتدا سکتا سے؟ ہے، وہیں سے شروع کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر مطلب اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ حجر اسود سے شروع کرنا چاہتا ہے، اس چکر کو دوبارہ سے کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کو اختیار ہے، لیکن جہاں سے اس نے چکر اس کا وضو فاسد ہوا تھا جس جگہ پر وہیں سے بنا کر لے گا تو بھی جائز ہے۔ یہ بندے کے اوپر اختیار ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں کہ کیا مدرسے کے بچوں کو پیسے دے کر قرآن پڑھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے کے بچے صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہی، یعنی گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے صرف یہی کام ان سے نہیں لینا چاہیے، ان کی ویسے آپ مدد کریں، اور پیسے دے کے قرآن پڑھانا یہ تو بڑا سمجھ لیں کہ اذیت والا معاملہ ہے۔ جہاں پر ضرورت بنتی ہے نا، حاجت شدیدہ بنتی ہے، وہاں پر دین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ تنخواہ کو مقرر کیا جاتا ہے۔ متقدمین فقہا نے قرآن پڑھانے پر اجرت لینے کے حوالے سے بڑا سخت حکم دیا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی آیات کو بیچنے کے زمرے میں آئے گا۔ اب پھر کیا ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، یہ رسم المفتی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ متقدمین کے اقوال بھی اور متاخرین کے اقوال بھی آپ نے ذکر کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب قرآن کی تعلیم کے حوالے سے نقصان سامنے آیا تو پھر حاجت کے پیش نظر، ضرورت کے پیش نظر پھر یہ جائز قرار دیا گیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت حاصل کرنا جائز ہے، لیکن کسی کو گھر میں بلا کر قرآن پڑھانا اور پھر پیسوں کا لالچ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ علماء اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتے۔ ہاں اگر آپ نے مدرسے کے بچوں کو بلایا مطلقاً قرآن پڑھنے کی نیت سے، باعث برکت ہونا تو یہ چاہیے جناب کہ ہمیں خود قرآن اتنا پڑھنا آنا چاہیے نا، ہم خود اپنے گھر میں تلاوت کریں۔ یہاں پر بھی آ کے اب ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، کوئی بندہ فوت ہو جائے
تو جناب پھر چکر لگائے جاتے ہیں مدرسے کے، جناب ہمیں کچھ پڑھے ہوئے قرآن پاک دے دیں، بچوں کو بھیج دیں ہمارے گھر میں تلاوت کلام پاک کر دیں۔ ہم خود کیوں نہیں اس قابل بنے؟ ہم خود کیوں نہیں جناب وہ قرآن پڑھ سکتے؟ ہم جو خود اپنی طرف سے پڑھیں گے اس کے اندر کتنا درد ہوگا، کتنا احساس ہوگا، اور کتنی توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اور اگر مدرسے سے بچے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کچھ نابالغ بچے ہوں گے، ناسمجھ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ جناب پیسوں کے لالچ میں پڑھیں، تو اس لیے اس سے بہرحال اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تاہم اگر آپ نے اپنی طرف سے بچوں کو بطور ہدیہ کچھ دے دیا تو یہ شرعاً جائز ہوگا، لیکن اس سے بہرحال پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خود قرآن پڑھا کریں، اپنے گھر میں تلاوت کلام پاک کا معمول بنائیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال علی رضا خان پشاور سے پوچھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد جائے نماز کا کونا موڑتے دیکھا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہ کرنے سے شیطان نماز پڑھتا ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بات ہے جی، اگر کوئی شیطان بھی اللہ کی عبادت کر لے گا، یہ میں نے از راہ مزاح کہا۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو یقین بنا لینا یہ غلط ہے۔ جائے نماز کا کونا موڑنا یہ ہمیں بڑا یاد ہوتا ہے، ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے جناب دوسروں کو نماز پڑھنے کا بھی کہنا ہے۔ تو جائے نماز کھلی رہنے دیں، اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی ذوق اور شوق پیدا ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ جائے نماز کا کونا موڑنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو لپیٹنا ہی ہے تو مکمل کو لپیٹ کے رکھ دیں، یا اس کو طے کر کے رکھ دیں تاکہ اس کے اوپر کوئی نجاست نہ گر جائے، اس نیت کے ساتھ۔ اور اس نیت سے کونا موڑنا کہ جناب شیطان نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی جائے نماز کو جناب موڑ کے رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب تو پھر یوں ہوا کہ مساجد کے اندر اور بیت اللہ شریف میں اور ادھر ادھر جہاں پر بھی صفیں پڑی ہوتی ہیں، پھر ہر ایک کا کونا موڑنا چاہیے، یہ تو پھر بہت دور تک جناب بات جائے گی۔ اس لیے ایسے توہمات سے بچنا چاہیے۔ اسلام کے اندر توہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے جناب۔ ایسے ہی وہم بنا لینا کہ اس چیز سے فلاں ہوتا ہے، اس چیز سے فلاں، اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ایک بہن خانیوال سے پوچھتی ہیں کہ اکثر بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ شام کے وقت گھر میں لائٹیں آن کر دیں، بلکہ اگر اندھیرا ہو تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کیا واقعی مغرب کے بعد گھر میں روشنیاں کرنے کی کوئی شرعی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی روشنیاں کرنا کہ جو اسراف کے زمرے میں آئیں، بڑے بڑے بلب لگا دینا اور گھر کو روشن کرنا، یہ اسراف اور فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا۔ ہاں، اگر آپ پورے گھر کو تھوڑا بہت روشن کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر چھوٹے بلب جن کو زیرو سائز کہتے ہیں یا انرجی سیور استعمال کریں، صرف اس وجہ سے کہ گھر کے اندر جناب کوئی بندہ وہاں پہ جائے تو کوئی نقصان سے بچ جائے، ایسی صورتحال کے اندر تو جائز ہے۔ لیکن اس کو جناب یقین بنا لینا کہ جس جگہ پر روشنی نہیں ہوگی وہاں پر کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی جناب بلائیں نازل ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اپنے گھر کے اندر مناسب روشنی رکھیں اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنا قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھیں تو چراغ بند کرنے کا حکم ہے۔ اب وہ چراغ بند کرنا، ظاہر ہے جب سونے لگتے ہیں چراغ کو بند کریں گے تو ہر طرف اندھیرا ہی ہوگا، تو اگر ایسی بلائیں نازل ہوتی ہیں تو ان کے اوپر معاذ اللہ ایسا کوئی آپ کے ذہن میں عقیدہ آ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے اسلام ہمیں روکتا ہے، لیکن مناسب طریقے سے آپ اگر روشنی کرنا چاہیں، اسراف کے زمرے میں نہ آئے، تو پھر اس کی بہرحال اجازت ہو سکتی ہے۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اندھیرا ہو تو بچوں پر جنات حملہ کرتے ہیں، کوئی سایہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو بچانے کے لیے لائٹ چلا دو۔ بچوں کے اوپر یا بڑوں کے اوپر جنات تب حملہ کریں گے جب یہ ناپاکی کی حالت میں ہوں گے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے اوپر سے شیطانی طاقتیں دور ہو جائیں، ہمیشہ باوضو رہنا شروع کر دے۔ جب وہ باوضو رہے گا نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شیطان اس کے اوپر حملہ کر دے۔ کسی بندے کو جناب آسیب ہے، کوئی بھی کسی قسم کا چکر ہے، کوئی ایسے معاملات ہیں، آپ کو جناب ڈر لگتا ہے، کرنا صرف یہ ہے کہ بے وضو نہیں رہنا، آپ نے ہر حالت کے اندر باوضو رہنا ہے۔ وضو ٹوٹا فی الفور وضو کر لیا،
اور ہر وقت باوضو رہیں گے، شیاطین اور دیگر طاقتوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی برسیں گی۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان کو نا وضو سے بڑا پیار تھا۔ جب وہ دنیا سے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت فرمائی۔ کریم آقا علیہ السلام نا اپنے مبارک پاؤں اس طرح، یعنی صرف مبارک انگلیاں جسے ہم کہتے ہیں پباں پار چلنا، ایسے آپ چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا وجہ ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز جنازہ کے اندر فرشتوں کا اتنا رش ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ تو باوضو رہے نا ہمیشہ۔ اگر آپ کو شیاطین سے اتنا ہی جناب خوف ہے، ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ان کو نازل کیا ہے، ان سے خوف ہونا چاہیے، تو ہمیشہ باوضو رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوں گی، اور آخرت کے اندر کا ثواب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ مفتی صاحب، تیسرے کلمے کا بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ پڑھیں تو اس سے بھی شیاطین اور جنات دور رہتے ہیں، انسان کی حفاظت رہتی ہے، آپ اس بارے میں کوئی بتائیں؟ بالکل، دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک وہم بھی ایک بیماری ہے، اور بھی بہت اقسام کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا اور شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تیسرے کلمے کا ورد ہمیشہ جاری رکھیں، بلکہ بازار میں نکلتے ہوئے ادھر ادھر جہاں بھی آپ کو موقع ملے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کریں، اس سے بہت سارے توہمات سے بھی اور بہت ساری شیطانی طاقتوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔